بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین کو برادر عزیز میرے عزیز دوست نثار برکی کی کتاب درد سخن کی تقریب رونمائی میں خوش آمدید. کتاب لکھنا کتنا ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے. میں اس تکلیف سے اور اس ایک تخلیقی پروسیس سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، اور اس پروسیس کو جتنا سیلیبریٹ کیا جائے وہ کم ہوتا ہے. لیکن آج کی اس تقریب کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، کیونکہ ہمارے تلاوت کرنے والے جو قاری ہیں ان کا تعلق یمن سے ہے. اس لیے مجھے کچھ اجازت دیجیے کہ میں ایک دو جملے انگریزی میں بول دوں تاکہ وہ بھی سمجھ لیں. کہ our Qari Abdul Jabbar is originally from Yemen, and I've been to Yemen, and I must tell you that in my opinion, the Yemeni accent of Arabic is probably the best lexicon and the semantics of Arabic language, the best pronunciation and the purification. Whenever I hear somebody reciting Quran in Yemeni accent, my mind drifts back to 1400 years. And I always think that at the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam, that's how Quran must have been read. Qari Abdul Jabbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری عبدل جبار. تو جناب باقاعدہ تقریب کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آج کی تقریب کا تعلق شعر و شاعری سے ہے. اور آپ میں سے اکثر لوگ اس بات سے یقیناً واقف ہوں گے کہ جو لفظ شعر ہے اس کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں کسی چیز کو سمجھنا، کسی کو چیز کو پرکھنا، اور یہی مادہ ہے جس سے لفظ شعور شاعر نکلا ہے. انسان نے کب شعر کہنا شروع کیا اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے موجود نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب انسان پہلی دفعہ جنت سے نکالا گیا تو 3 احساسات اس کو بہت شدت سے ہوئے: دکھ، بے چارگی اور تنہائی. کہ وہ جنت میں جو کچھ چھوڑ کے آیا تھا تو اس دنیا میں تمام وہ پریشانیاں تھیں جو جنت میں نہیں تھیں. کسب روزگار تھا، موت تھی، بڑھاپا تھا. اور یہ وہ دکھ تھے جس نے انسان کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کیا، جن میں سے ایک چیز شاعری بھی ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سیریائی زبان بولتے تھے، اور اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر انہوں نے پہلی دفعہ زندگی انسانی بنی نوع انسان کے پہلے اشعار لکھے تھے. تو درد اور اشعار اور شاعری کا رشتہ بہت پرانا ہے، اور وہی رشتہ ہزاروں سال سے گزرتا ہوا، وہ درد کا رشتہ، سخن کا رشتہ آج درد سخن کی صورت میں نثار برکی صاحب کی کتاب کی صورت میں ہم سب کے سامنے موجود ہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک چیز میں عرض کرتا چلوں کہ غزل یا اردو شاعری کا خاص طور پہ اردو اور فارسی شاعری اور ترنم کا ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ سے بہت پرانا رہا ہے.
جو غزل ترنم سے نہ پڑھی جا سکے، پہلے زمانے میں اساتذہ اس غزل کو غزل نہیں مانتے تھے. تو میں نے سوچا کہ اس پروگرام کا آغاز بھی اس ترنم سے کیا جائے. میں دعوت دیتا ہوں محترم اقبال لودھی صاحب کو، جو کہ برادر نثار برکی کی بہت خوبصورت غزل ہے، اس کو ترنم سے پیش کریں گے. اقبال صاحب آئیے. میری طرف سے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو ان کی کتاب درد سخن پر مبارک. درد سخن اور ابھی درد کا ذکر ہوا تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ درد دل درد جگر دل میں جگایا آپ نے. چاند جو ہے وہ شاعر کے لیے محبوب کے اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے افسروں کو چاند جوانی کو کمل کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے چاند جا کے ان سے میرا سلام کہنا. تو دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ چاند سے نالا لگتے ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ چاند جلنے کے بارے میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں چاند کے بارے میں. سنیے. کیوں چاند میرے دروازے پر ہر درد سلانے آتا ہے، کیوں چاند میرے دروازے پر ہر درد سلانے آتا ہے، دہلیز پہ ٹوٹی چوڑی کی سوغات سجانے آتا ہے، دہلیز پہ ٹوٹی چوڑی کی سوغات سجانے آتا ہے، کیوں چاند میرے دروازے پر. ایک ڈھارس تھی امید بھی تھی، اب شام ڈھلی ہے جیون میں. ایک ڈھارس تھی امید بھی تھی، اب شام ڈھلی ہے جیون میں. یہ چاند بھی اب کرنوں سے بھرا ایک نوحہ گانے آتا ہے، یہ چاند بھی اب کرنوں سے بھرا ایک نوحہ گانے آتا ہے، کیوں چاند میرے دروازے پر. یہ چاند تو اب اس گلشن میں بس آگ لگانے آتا ہے، یہ چاند تو اب اس گلشن میں بس آگ لگانے آتا ہے. اس چاند کی تیکھی کرنوں سے امید کی چادر چاک ہوئی، اس چاند کی تیکھی کرنوں سے امید کی چادر چاک ہوئی. جو موت سے پہلے ہچکی ہے یہ چاند دلانے آتا ہے، جو موت سے پہلے ہچکی ہے یہ چاند دلانے آتا ہے، کیوں چاند میرے دروازے پر. جب یاد نگر میں برکھا رت سے سپنے سب دھل جاتے ہیں، جب یاد نگر میں برکھا رت سے سپنے سب دھل جاتے ہیں، بند آنکھوں میں بھولے چہرے یہ چاند بسانے آتا ہے، بند آنکھوں میں بھولے چہرے یہ چاند بسانے آتا ہے، کیوں چاند میرے دروازے پر. پورے چاند کی شب تھی جس میں سپنے سارے چور ہوئے، پورے چاند کی شب تھی جس میں سپنے سارے چور ہوئے. اب چاند شکستہ خوابوں کی تعبیر بتانے آتا ہے، اب چاند شکستہ خوابوں کی تعبیر بتانے آتا ہے، کیوں چاند میرے دروازے پر.
جی مکتا ہے جیون کاٹ چکا ہے برقی چاند سے اب یارانہ کیا، جیون کاٹ چکا ہے برقی چاند سے اب یارانہ کیا، اے چاند یہاں آیا نہ کر تو دل ہی جلانے آتا ہے، اے چاند یہاں آیا نہ کر تو دل ہی جلانے آتا ہے، کیوں چاند میرے دروازے پر ہر درد سلانے آتا ہے، دہلیز پہ ٹوٹی چوڑی کی سوغات سجانے آتا ہے، کیوں چاند میرے دروازے پر۔ بہت بہت شکریہ اقبال بھائی، تھینک یو سو مچ۔ اب ہم مختلف جو سخنور، سخن فہم، سخن شناس لوگوں کو دعوت دیں گے کہ جو اس سٹیج پر آ کر نثار برقی کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں، ان کی کتاب کے بارے میں اظہار خیال کریں گے۔ میری ایک مختصر گزارش ہے کہ اس تقریب میں ایک دلچسپی اور تسلسل کا عنصر برقرار رکھنے کے لیے میری گزارش ہے کہ تمام جو مقررین ہیں وہ 5 منٹ کے وقت سے زیادہ نہ لیں، تاکہ اس سے پھر وہ تقریب ڈریگ نہیں ہوتی۔ جیسے شیکسپیئر نے بھی کہا تھا، بریوٹی از دا سول آف وٹ، اختصار ذہانت کی روح ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں جناب، یہ مجھے ذاتی طور پر یہ میرے خیال میں کہ نثار برقی اور جن کو میں بلانے لگا ہوں، یہ ان شعراء میں سے ہیں جنہوں نے اردو شاعری کو جنوبی افریقہ میں ایک طرح سے نیا جنم دیا ہے۔ سرفراز مقدم صاحب، میرے خیال میں سرفراز مقدم صاحب ابھی شاید تشریف نہیں لائے، تو ان کو ہم تھوڑی سی ترتیب چینج کر کے تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب شاداب کنچالی صاحب سے، تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درد سخن مجموع شعر مجموعہ ہے، نام تو درد ہے، لیکن آج کی محفل دیکھ کے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مسرت سخن ہے۔ جناب نثار صاحب، ڈاکٹر صاحب، آج کی محفل میں اگر کوئی نہ آئے تو یہ ان کی کیا کہوں، بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں۔ یہاں آج کی محفل ماشاءاللہ بہت سجی ہوئی ہے، کتنا اہتمام کیا ہوا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ کسی انٹرنیشنل لیول پہ یہ مجموعہ جمع ہوا ہے۔ مبارک ہو یہ درد سخن کا، اور دعا گو ہوں کہ ہم بھی اسی طرح سے اپنے اشعار کا مجموعہ شائع کرتے رہیں۔ اب اس موقع پر ایک غزل پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی۔ بنی کلی ہو تو کھل جانا ہم سے کیا مانی، بنی کلی ہو تو کھل جانا ہم سے کیا مانی، ملے جو دل ہے تو شرمانا ہم سے کیا مانی، ابھی ابھی تو یہاں آئے ہو چلے جانا، ابھی ابھی تو یہاں آئے ہو چلے جانا، کہ اتنی جلدی بچھڑ جانا ہم سے کیا مانی، کہ اتنی جلدی بچھڑ جانا ہم سے کیا مانی،
اگلا شعر عرض ہے، چلو قریب چلے ہم حیا کی باہوں میں، چلو قریب چلے ہم حیا کی باہوں میں، یوں دور دور چلے جانا ہم سے کیا مانی، یوں دور دور چلے جانا ہم سے کیا مانی، لبوں پہ سرخی زباں پر تمہاری خاموشی، لبوں پہ سرخی زباں پر تمہاری خاموشی، تو پیار ایسے ہی دکھلانا ہم سے کیا مانی، تو پیار ایسے ہی دکھلانا ہم سے کیا مانی، یہ مانتا ہوں نگاہوں میں ہے حیا روپوش، یہ مانتا ہوں نگاہوں میں ہے حیا روپوش، نظر جھکائے چلے آنا ہم سے کیا مانی، نظر جھکائے چلے آنا ہم سے کیا مانی، لبوں پہ حل کسی مسکان کا ہے کیا مطلب، لبوں پہ حل کسی مسکان کا ہے کیا مطلب، کہ پیار ایسے جتا جانا ہم سے کیا مانی، کہ پیار ایسے جتا جانا ہم سے کیا مانی، سبھی کو کرتے ہو آداب خوب جھک جھک کر، سبھی کو کرتے ہو آداب خوب جھک جھک کر، کسی کبھی گلے ہمیں لگ جانا ہم سے کیا مانی، کبھی گلے ہمیں لگ جانا ہم سے کیا مانی، مقدار ہے عجب یہ طور محبت کا ہے چلا شاداب، عجب ہے طور محبت کا ہے چلا شاداب، نظر ملا کے مکر جانا ہم سے کیا مانی، نظر ملا کے مکر جانا ہم سے کیا مانی،
بنی کلی ہو تو کھل جانا ہم سے کیا مانی۔ ایک اور نظم ہے غزل کی صورت میں، اور میں چاہتا ہوں، اور وہ خواتین سے مخاطب ہے یا ان کے بارے میں ہے، اور میں آپ سنیں گے تو آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ یہ آپ کے بارے میں ہے۔ اور عرض گزارش ہے تھوڑا سا، جزاک اللہ۔ میرا سلام ہے میرے دل کے امام کو، آپ سمجھ جائیے، مطلب ظاہر ہو جاتا ہے۔ میرا سلام ہے میرے دل کے امام کو، شاداب جس نے رکھا ہے گھر کے نظام کو۔ میرا سلام ہے میرے دل کے امام کو، شاداب جس نے رکھا ہے گھر کے نظام کو۔ ترتیب کیا بتاؤں میں ان کے امور کی، ترتیب کیا بتاؤں میں ان کے امور کی، کیسے سجاؤں شکر سے اس اہتمام کو، کیسے سجاؤں شکر سے اس اہتمام کو۔ پانی بھی گر پیوں تو وہ مشروب سا لگے، پانی بھی گر پیوں تو وہ مشروب سا لگے، دیتا ہوں میں دعائیں بھی ان کے ہی جام کو۔ شکریہ۔ گھر کے تمام گوشے نظر آتے زرد ہیں، گھر کے تمام گوشے نظر آتے زرد ہیں، نزلہ زکام گھیرے جو گھر کے امام کو، نزلہ زکام گھیرے جو گھر کے امام کو۔ پودوں کی آبیاری سے گلشن ہرا بھرا، بچے، پودوں کی آبیاری سے گلشن ہرا بھرا، کرتے ہیں پیش شکر ثمر رب کے نام کو، کرتے ہیں پیش شکر ثمر رب کے نام کو۔ مختارز ہے، سمجھی ہے میں نے ان کے خیالوں کی رفتیں، سمجھی ہے میں نے ان کی خیالوں کی رفتیں، چھوتے ہیں دونوں آج خوشی کے مقام کو، چھوتے ہیں دونوں آج خوشی کے مقام کو۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ساؤتھ افریقہ میں نثار برقی کے ساتھ میرے خیال میں اردو شاعری کی پہچان ہے، بہت پرگو شاعر، بہت خوبصورت شاعر۔ آئیے مقدم صاحب، آپ کے حوالے یہ ہے کہ آپ لگا لیں اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب التعظیم شخصیات یہاں موجود ہے۔ ڈاکٹر نثار برقی صاحب کی جو خدمات ہے اس کے نام کچھ اشعار، اور پھر میں اپنا ایک کلام سناؤں گا انشاءاللہ۔ منفرد ہے برا سہانا ہے، منفرد ہے بڑا سہانا ہے، فن سے رشتہ نثار برقی کا۔ منفرد ہے بڑا سہانا ہے، فن سے رشتہ نثار برقی کا، ہر نظر دیکھنے کو آئی ہے، ہر نظر دیکھنے کو آئی ہے، آج جلوہ نثار برقی کا، ہر نظر دیکھنے کو آئی ہے، آج جلوہ نثار برقی کا۔ اپنے درد سخن کا ہے نباز، اپنے درد سخن کا ہے نباز، ہر حوالہ نثار برقی کا، ہر حوالہ نثار برقی کا۔ انقلابی ہے عاشقانہ بھی، انقلابی بھی عاشقانہ بھی، سارا لکھا نثار برقی کا، سارا لکھا نثار برقی کا۔
اور میرے مولا سدا سلامت رکھ، میرے مولا سدا سلامت رکھ ہم پہ سایہ نثار برقی کا، میرے مولا سدا سلامت رکھ ہم پہ سایہ نثار برقی کا۔ اور محفل کے معیار کے حساب سے میں چاہتا ہوں ایک اپنا کلام پیش کروں کہ تیز لہروں میں سفینہ نہیں دیکھا جاتا، تیز لہروں میں سفینہ نہیں دیکھا جاتا، اے سخنور تیرا جینا نہیں دیکھا جاتا، تیز لہروں میں سفینہ نہیں دیکھا جاتا، اے سخنور تیرا جینا نہیں دیکھا جاتا، مفلسی بیش بہا تحفہ غیرت ہے مگر، مفلسی بیش بہا تحفہ غیرت ہے مگر، گھر کا ٹوٹا ہوا زینہ نہیں دیکھا جاتا، مفلسی بیش بہا تحفہ غیرت ہے مگر، گھر کا ٹوٹا ہوا زینہ نہیں دیکھا جاتا۔ شعر سماعت فرمائیے کہ جس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر کھیلے، جس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر کھیلے، اس کے ماتھے پہ پسینہ نہیں دیکھا جاتا، جس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر کھیلے، اس کے ماتھے پہ پسینہ نہیں دیکھا جاتا۔ چار مصرے کے میرے مزاج میرے شان میں نہیں اترا، میرے مزاج میری شان میں نہیں اترا، وہ ایک فریب تھا ایمان میں نہیں اترا، وہ ایک فریب تھا ایمان میں نہیں اترا، اے شہ سوار میں قربا تیری شہادت پر، اے شہ سوار میں قربا تیری شہادت پر کہ تجھ سا دوسرا میدان میں نہیں اترا۔ بہت شکریہ۔ جو اگلے اسپیکر ہیں یہ پیشے کے لحاظ سے انگریزی کے استاد رہے اور پیشن کے لحاظ سے صاحب دیوان شاعر جناب حسن شباب صاحب۔ حسن شباب صاحب غالباً نہیں موجود یا اچھا تو ابھی اطلاع ملی ہے کہ وہ شاید نہیں آ سکیں گے، تو میں اقبال قریشی صاحب کو زحمت دوں گا کہ آپ پلیز آئیے۔ اقبال قریشی صاحب ادبی حلقوں میں بہت جانا پہچانا نام ہے، اقبال قریشی۔ معزز و مکرم سامعین و حضرات، آج کا دن ہمارے لیے باعث مسرت و افتخار ہے۔ افریقہ میں پاکستانی کمیونٹی کے علم و ادب کے فروغ اور اسے آگے بڑھانے اور پھیلانے کے حوالے سے ڈاکٹر نثار برقی صاحب، جو ساؤتھ افریقہ میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک اچھے ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ایک اچھے شاعر بھی ہیں، ان کی لکھی اور شائع ہونے والی ایک کتاب درد سخن کے نام سے اس کی تقریب رہنمائی ہے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام دوست احباب کی جانب سے اردو علم و ادب کے حوالے سے ذوق و شوق رکھتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں، ان کی جانب سے ڈاکٹر نثار برقی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی ایک لکھی ہوئی حمد باری تعالی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہے تیرا ذکر پنہاں، ہے تیرا ذکر پنہاں اور دنیا میں عیاں بھی ہے، اور دنیا میں عیاں بھی ہے، تیرا جلوہ ہر ایک سو ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، جہاں فانی تو لا فانی ہے، تیری ذات لاسانی، مکیں تیرے مکاں تیرے ہیں لیکن لا مکاں بھی ہے، ہواؤں میں فضاؤں میں پہاڑوں سبزہ میں، ہواؤں میں فضاؤں میں پہاڑوں سبزہ زاروں میں تیری قدرت نمایاں ہے، وہ ان کا رازداں بھی ہے، بہر تیرے ہیں، بہر تیرے ہیں، بر تیرے ہیں اور شمش و قمر تیرے، تیرا قرآن تیری شان کا جو ترجمہ بھی ہے،
جی بہر تیرے ہیں، بر تیرے ہیں اور شمش و قمر تیرے، تیرا قرآن تیری شان کا جو ترجمہ بھی ہے۔ تو خلوت میں، تو جلوت میں، محبت اور عظمت میں، تو جلوت میں، تو خلوت میں، محبت اور عظمت میں، تجھے سمجھے کوئی جیسا تو ایسا ہی گما بھی ہے، تجھے سمجھے کوئی ایسا تو ایسا ہی گما بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ تو ہی خالق، تو ہی خالق، تو ہی مالک ہے، تو ہی پالنے والا، تو ہی خالق، تو ہی مالک ہے، تو ہی پالنے والا، نہیں دنیا میں جس کا کوئی، تو اس کا جہاں بھی ہے۔ ہے تیرا ذکر، ہے تیرا ذکر ہر شجر و حجر میں، آسمانوں میں، ہے تیرا ذکر ہر شجر و حجر میں، آسمانوں میں، دل مسلم میں تو ہے اور مومن کی زباں تو ہے، دل مسلم میں تو ہے اور مومن کی زباں تو ہے۔ ملائک ہوں کہ ہوں جن و بشر خلقے جہاں ساری، ملائک ہوں کہ ہوں جن و بشر خلقے جہاں ساری، نگاہوں سے ہے اوجھل اور ان کے درمیاں بھی ہے، نگاہوں سے ہے اوجھل اور ان کے درمیاں بھی ہے۔ چمک دی تو نے سورج اور بجلی چاند تاروں کو، چمک دی تو نے سورج اور بجلی چاند تاروں کو، تیرے ہی نور سے روشن زمین و آسماں بھی ہے۔ معزز حاضرین، آگے بڑھاتے ہیں سفر کو۔ ہم جو یہاں پر لوگ آباد ہیں، ہمارے درمیان بہت سارے کامن بانڈز ہیں، اور ان میں سے جو سب سے کامن ہمارے درمیان ربط ہے وہ ہماری زبان ہے، اردو زبان۔ کہا جاتا ہے کہ تہذیبیں زبانوں سے شروع ہوتی ہیں، اور جب زبانیں ختم ہو جائیں تو وہ اس تہذیب کے اختتام کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے زبانوں کو زندہ رکھنا اس کے تمام تر باریکیوں کے ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ زبان کھو دیتے ہیں تو آپ باہمی روابط کھو دیتے ہیں، جب باہمی روابط کھو دیتے ہیں تو رشتے کھو دیتے ہیں، پھر آپ اجنبی بن جاتے ہیں۔ اسی اس میں پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ میں ایک نئی تنظیم کا آغاز ہوا، بزم اردو ادب ساؤتھ افریقہ، جو کہ ایک بہت شاندار انیشیٹو ہے، اور یہی اس کے اغراض و مقاصد ہیں کہ اس پردیس میں ہم لوگ جو یہاں پر مختلف ممالک سے ہجرت کر کے آئے وہ اردو زبان کو زندہ رکھیں۔ بزم ادب اردو ساؤتھ افریقہ کے روح رواں جناب میرے عزیز دوست بابو عبدالرشید سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں۔ یہاں پر موجود تمام معزز مہمانوں کو، خواتین حضرات کو السلام علیکم۔ آج میری جو ہے ڈیوٹی ڈبل ہو گئی ہے۔ ہمارے ایک بہت سے دوست ریاض احمد، ان کی طبیعت ناساز ہوئی تو وہ نہیں آ سکے، تو کچھ ذمہ داریاں میرے اوپر ان کی بھی آ گئی ہیں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے، اور ایک ذمہ داری ہے ہمارے انجم علی بھائی جو یہاں موجود نہیں ہیں، ڈاکٹر برکی کے بہت اچھے دوست ہیں، اور ان کا بھی پیغام میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ اور میں نے یہاں دیکھا کہ کافی شاعر حضرات یہاں موجود ہیں، اور میری خود زندگی جو ہے ایک انقلابی شاعری میں اور انقلابی ماحول میں گزری ہے، مگر وقت کا تقاضا ہے، موجودہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے شاعروں سے میری گزارش ہے کہ کچھ وقت پہلے 2-3 دن پہلے ڈاکٹر برکی سے کسی مینجمنٹ کے شعبے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا تھا شاعر تو اپنے لفظوں سے چیزیں ادا کرتے ہیں، عملی طور پر کوئی ایسا کام نہیں کرتے، تو اس میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آج کل کے دور میں شاعری وہ کام کر رہے ہیں کہ جو بہت سے لوگ نہیں کرتے، یعنی کہ انقلاب برپا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو موجود شاعر ہیں، موقع کی نزاکت و وقت کو سمجھتے ہوئے اپنی انقلابی شاعری سے ذرا سا پرہیز کریے گا، کیونکہ یہاں پر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا باہر بیسٹ سیکورٹی فور ساؤتھ افریقہ جو ڈیلٹا ٹیکٹیکل کے لوگ یہاں موجود ہیں، گو کہ ان کے پاس ویگو ڈالا نہیں ہے، مگر ان کی گاڑی میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ کسی کو بٹھا سکتے ہیں۔ تو خیر بہرحال میں انجم صاحب کا پیغام پڑھنے سے پہلے ڈاکٹر برکی کی کتاب کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا، اور آخری میں اپنا انقلابی ایک شعر پڑھوں گا جو ہے دوسرے کا مگر مجھے بہت پسند ہے۔
ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب ہے درد سخن میں ڈاکٹر برکی صاحب کا ہر شعر دل کی دھڑکن بن کر بولتا ہے. ان کا مجموعہ کلام جذبوں کی وہ مسافت ہے جسے ڈاکٹر برکی نے اپنے فن و فکر اور دل کے درد سے روشن کیا. میں ڈاکٹر نثار برکی صاحب کو تمام اہل زبان اور خاص طور پر اردو ادب ساؤتھ افریقہ کے ایک ایک ممبر کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت عجیب سا ہوتا ہے ہم جیسے سیاسی سماجی کارکن کے لیے کہ کچھ دیکھ کر پڑھنا، کیونکہ ہم لوگ تو سیاسی حوالے سے سوچتے ہیں نا کہ زور زور سے ہاتھ ہلا کے بات کہہ رہے ہیں، مائک کو ادھر ادھر مارا اور آواز نکالی اور پروگرام ہو گیا. مگر ادبی محفل میں گفتگو کرنے کے بڑے مختصر سے اور بہت اہم آداب ہوتے ہیں. کوشش کروں گا اس کو میں خیال رکھوں. اور میں اب انجم صاحب کا پیغام پڑھنا چاہوں گا جس طرح انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا ہے. اور میں ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ کی بہت گہری دوستی ہے ڈاکٹر صاحب سے، تو پلیز یونیورسٹی اور کالج دور کے کوئی الفاظ نہ لکھیے گا، احتراماً میں نہیں پڑھ سکوں گا. تو اس کا انہوں نے خیال رکھا ہے. احباب گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ خوبصورت محفل جناب ڈاکٹر نثار برکی کی شاعری کتاب درد سخن کے تقریب رونمائی کے غرض سے سجائی گئی ہے. نثار برکی صاحب ساؤتھ افریقہ کے اردو بولنے اور سمجھنے والی کمیونٹی کے تخلیق کاروں میں بلا شبہ ایک بڑا نام اور مقام رکھتے ہیں. ان کی شاعری عہد حاضر کے جدید شاعری اور مقصدیت کے ایک حسین امتزاج ہے. جہاں ان کے کلام میں غم جانا کے ساتھ غم دوراں کی جھلک ملتی ہے، وہیں برکی صاحب وطن عزیز پاکستان میں سیاسی اور سماجی سطح پر نوجوانوں میں پائی جانے والی اور بے چینی سے بھی بخوبی واقف نظر آتے ہیں. میری خواہش تھی کہ میں بذات خود اس تقریب میں شامل ہوتا اور برکی صاحب کی اس شاندار کاوش پر اظہار خیال کرتا، مگر عمرے کی غرض سے حرم پاک میں موجودگی کی وجہ سے اس تقریب میں شرکت نہیں کر سکا. البتہ ضروری سمجھتا ہوں کہ چند الفاظ اس شاندار تخلیق کے لیے لکھ بھیجوں اور نثار برکی اور ان کی کتاب کے لیے اپنے جذبات آپ سب تک پہنچا سکوں. میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے برکی صاحب سے دوستی کا شرف بھی حاصل ہے اور متعدد مشاعروں میں ہم نے ایک ساتھ شرکت کی. برکی صاحب، انجم صاحب فرما رہے ہیں، برکی صاحب آپ اور آپ کی اس خوبصورت ادبی تخلیق کے لیے بہت سی نیک تمنائیں. میں امید کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کتاب کامیابی سے ساؤتھ افریقہ کے ادبی حلقوں میں جگہ بنائے گی، بلکہ ہم آپ کے مزید ادبی شاہکاروں سے بھی لطف اندوز ہوتے رہیں گے. خیر اندیش محمد علی انجم، یہ ان کا پیغام تھا. امید ہے ان کے شاعر شان تو نہیں مگر ان کو مایوسی نہیں ہوگی. جس طرح انہوں نے ذکر کرا ہے ڈاکٹر صاحب کی کتاب میں نے بھی کچھ مطالعہ کرا ہے تو مجھے نظم بہت اچھی لگی، سپنے حد میں رہنا سیکھیں. اور جو انہوں نے ذکر کرا ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ بے چینی ہے، تو اسی کی نسبت سے میں اپنی اس گفتگو کا اختتام کروں گا ایک شعر کے ساتھ، جو آپ بھی اپنی کتاب میں کہیں نہ کہیں ان کی جھلک مل رہی تھی. ابھی تو قید ہیں جذبوں کی آندھیاں دل میں، ابھی تو قید ہیں جذبوں کی آندھیاں دل میں، ہمارا صبر جو ٹوٹا تو قیامتیں ہوں گی. تو قیامتیں ہوں گی. بہت شکریہ جناب. اور دوسرا بابو بھائی نے اہل زبان کی طرف سے شکریہ دیا کہ بابو بھائی ویسے میں بھی ٹھیٹ اہل زبان ہوں، اگر زبان سے مراد پٹواری ہو تو مارفی صاحب تشریف لائیے. محترم جناب ڈاکٹر نثار برکی صاحب، درد سخن کی تحریر کرنے پر، مجھے بڑی محبت سے پیش کرنے پر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی خوبصورت پروکار تقریب کا انتظام کرنے پر دل سے مبارکباد قبول کیجیے. بزم ادب بینونی سے محترم عباس شاداب صاحب، آپ کی سلام عرض کرتا ہوں. ڈاکٹر خالد مرزا صاحب، ہمارے مینٹور،
پیاری شخصیت محترم ڈاکٹر فیاض حمید صاحب آج کی محفل میں موجود، اور میرے عزیز دوست سرفراز مقدم، میرے محترم استاد جناب محمد علی انجم صاحب کی شاعرانہ خیالات ہم بزم ادب بنونی کے لیے مشعل راہ ہیں، آج وہ ہم میں موجود نہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہوں گے۔ و دیگر شان محفل، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں میرے پیارے دوست گلزار دانش کی ایک آزاد شاعری پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یہ شاعری وہ خود پیش کرتے، کسی وجہ سے وہ محفل میں نہ آ سکے، لیکن ان کی تحریر اس محفل میں موجود رہے گی انشاءاللہ۔ عنوان ہے میں ہجر ہوں، میں ہجر ہوں۔ خواہشات کا دکھ ہوں، المیاں ہوں، آدم ذات کا دکھ ہوں۔ ڈاکٹر کاشف صاحب نے ایک چیز کہی ہے، آدم ہوا کا جنت سے نکالے جانے کا دکھ ہوں، نکالے جانے کا دکھ ہوں۔ میں حابیل کی مقتولیت کا دکھ ہوں۔ حابیل ہی تھا نا وہ، اس میں کنفیوز رہتا ہوں، انہوں نے حابیل لکھا ہے۔ میں حابیل کی مقتولیت کا دکھ ہوں، میں یوسف کے بچھڑ جانے کا دکھ ہوں، زلیخا کے تڑپے جانے کا دکھ ہوں، مجنوں کی بے اثر دعاؤں کا دکھ ہوں۔ میں ہجر ہوں، رانجھا کی انسنی صداؤں کا دکھ ہوں، نامکمل محبت کی کہانی کا دکھ ہوں، نامکمل کہانی کا دکھ ہوں۔ میں ہجر ہوں، زمین کی ذات ہوں، گھپ اندھیرا ہوں، میں چاہت کی تذلیل کا دکھ ہوں، میں توقیر کیے جانے کا دکھ ہوں، میں بے توقیر کیے جانے کا دکھ ہوں، میں کائنات کا دکھ ہوں، میں قبرستان کی سی خاموشی کا دکھ ہوں، میں بھری محفل میں اداسی کا دکھ ہوں، میں بھری محفل میں اداسی کا دکھ ہوں، کہوں کی بارش میں آنسو بہانے کا دکھ ہوں، میں میر کی بے چینی کا دکھ ہوں، میں غالب کی بے آبروئی کا دکھ ہوں۔ یہ شعر بڑا اہم ہے۔ میں اقبال کے خوابوں کی بے حرمتی کا دکھ ہوں، میں اقبال کی خوابوں کی بے حرمتی کا دکھ ہوں، جو کہ ہمیں نظر بھی آتی ہے۔ میں ہجر ہوں، بس ہجر ہوں اور کچھ نہیں۔ جناب گلزار شاداب صاحب، بہت شکریہ۔ اب کچھ میری طرف سے چھوٹی سی ہے۔ یاد محبوب میرے اندر ایسے اتری ہے، اقبال صاحب، یاد محبوب میرے اندر ایسے اتری ہے، جیسے دیا اندھیرے میں روشنی تقسیم کرتا ہے۔ آداب۔ یاد محبوب میرے اندر ایسے اتری ہے شاداب صاحب، جیسے دیا جیسے دیا اندھیرے میں روشنی تقسیم کرتا ہے۔ اسے نہ بھولنا میری مجبوری ہے، مقدم صاحب، اسے نہ بھولنا میری مجبوری ہے، محض مجبوری ہے۔ اسے نہ بھولنا میری مجبوری ہے، کیونکہ مجبوری بھی یہی ہے۔ اس کا میرے قریب نہ ہونا میرے اندر تقویت تقسیم کرتا ہے، اس کا میرے اندر تقویت تقسیم کرتا ہے۔ آ گئی نا مجبوری سامنے۔ اب شعر سنیے، سر سماعت کیجئے۔ اجالے ہوں، اندھیرے ہوں، یا ہو کوئی بھی موسم، بڑی خوبصورت بات ہے یہ۔ اجالے ہوں، اندھیرے ہوں، یا ہو کوئی بھی موسم، وہ ہر موسم میں اپنی خدائی تقسیم کرتا ہے۔
وہ ہر موسم میں اپنی خدائی تقسیم کرتا ہے. اب ایک نصیحت ہے کہ ایک بار اس سے کچھ مانگ کر تو دیکھو. رب کریم سے ایک بار اس سے کچھ مانگ کر تو دیکھو، دبے پتھر کے نیچے بھی وہ رزق تقسیم کرتا ہے. ایک بار اس سے کچھ مانگ کر تو دیکھو، دبے پتھر کے نیچے بھی وہ رزق تقسیم کرتا ہے. زمانے بھر کی رسوائی کیوں مول لینی ہے؟ زمانے بھر کی رسوائی کیوں مول لینی ہے؟ افی میرا تخلص ہے، افضل سے افی ہے. افی رب کے در پر جھک جاؤ، عزت تقسیم کرتا ہے. السلام علیکم، آداب، بہت شکریہ. ویسے مارخانی صاحب، یہ شاعروں کی اس خوبی کا میں بڑا قائل رہا ہوں کہ مجبوری کی آڑ میں کیا کیا کہہ جاتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کہتے. کہ وہی بات، کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. سر، شاعر کا کام ہے میسج پہنچانا، ہم نے پہنچا دیا، سمجھانا نہیں. سمجھانا نہیں. جنرل انور مجید صاحب، انور سعید، معذرت، جنرلوں کے نام احتیاط سے. میں ریٹائرڈ ہوں کافی عرصے سے، 14 سال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز گرامی ڈاکٹر نثار احمد خان برکی، عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، یہ اتفاق ہے اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں پاکستان سے آیا اور ڈاکٹر نثار نے مجھے اسپیشلی کہا کہ آئی شوڈ بی دیئر ان دیز ڈیز. اور میرے لیے اس کتاب کی رونمائی میں شرکت کرنا بہت اعزاز کی بات ہے. جو تخلیق کا اور میں کوشش کروں گا کہ کچھ ان شاعروں کے ساتھ اور سخنور، جیسے ڈاکٹر کاشف صاحب نے کہا کہ یہ سخنوروں، سخن فہموں اور سخن شناسوں کی محفل ہے، تو میں بھی کوشش کروں گا کہ اسی فوجی بات کو مکرر نہ کہوں کہ جس نے کہا تھا، آپ کو یاد ہے نا لطیفہ، تو وہ کسی فوجی کو آپ نے سنا ہوگا لیکن میں دہرا دیتا ہوں کہ کسی فوجی کو، جرنیل کو یا میرے جیسے کو انہوں نے شاعروں کی محفل میں بلا لیا، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ فوجی تھے میرے بھائی میری طرح، تو وہ شاعروں کو مکرر کہا، تو انہوں نے کہا یہ مکرر کیا کہتے ہیں کسی اپنے ساتھ، انہوں نے کہا جی کیا کہتے ہیں دوبارہ، تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ غور سے کیوں نہیں سنتے. تو بہرحال تو میں کوشش کروں گا کہ اس محفل کے آداب کو زیر نظر رکھوں. آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ تخلیق کا سفر جو ہے یہ بڑا کٹھن، جان لیوا اور جان سوز ہے، اور یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، بڑے کرب سے گزرنا پڑتا ہے. جیسے کہ غالب نے کہا تھا، دام ہر موج میں ہے، ہلکا یہ صد کام نہنگ، کہ ہر جو دریا کے یا سمندر کی جو لہریں ہیں، ہر ایک موج کے اندر مگرمچھ کے کئی منہ ہیں کھولے ہوئے، دیکھیں کیا گزرے ہیں قطرے پہ گوہر ہونے تک. اور اسی طرح اقبال نے بھی اپنی مسجد کرتبہ جو نظم ہے اس میں جو تخلیق کا ہے، خاص کر فنون لطیفہ کو کا ذکر کرتے ہوئے جو شعر لکھا ہے کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ، جنگ ہو یا حرف و صوت، موجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. تو یہ خون جگر سے نمود کرنے کا پروسیس ہے. جو شاعری جو ہے، جیسے کہتے ہیں کہ شیوہ پیغمبری ہے، یہ ایسی نہیں ہے. تو ڈاکٹر نثار برکی
میری نظر میں بہت، ویسے ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، تو اگر میں یہ نہ سمجھیے کہ میں اس چکر سے یا اس ناطے سے بات کرتا ہوں، لیکن میں صدق کے دل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر نثار برقی لائق تحسین ہے کہ انہوں نے اپنے جو جانسوز، مشکل اور کٹھن جو ہے، جو ان کے پروفیشنل یا اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے باوجود اپنے تخلیقی عمل کو جاری رکھا اور اس کو درجہ کمال تک پہنچایا. اپنی ادبی صلاحیت اور جو ان کی قوت اختراع ہے اور شاعرانہ جو جدت اظہار ہو، اس کو انہوں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، اس کو انہوں نے اس کی آبیاری کی، اس کی پرداخت کی اور اس کی پرورش کی، اور اس کا نتیجہ ہی ان کے کتاب کی شکل میں ہے. انہوں نے اپنے خیالات اور اپنے افکار کو الفاظ کی خوبصورت بندش میں پرویا اور اپنے خیالات کو ہم تک پہنچایا. اس سارے عمل میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ شاعری کی اعلیٰ روایات اور اقدار کو ان کی پاسداری کی، لیکن ساتھ ساتھ جدت اور تنوع کو بھی مد نظر رکھا. یہ سب نثار برقی کا ترہ امتیاز ہے، اور اس پر انہیں جتنی بھی داد دی جائے وہ کم ہے. وہ جیسے فارسی میں کہتے ہیں کہ یہ، اس کا ترجمہ میں پہلے سنا دیتا ہوں کہ یہ کام آپ نے کیا اور یہ مردوں کا کام ہے، یعنی مرداں این کار از تو آئے تو مرداں تو نہیں کنند. ڈاکٹر نثار برقی کی شاعری ایک طرف تو اردو کی جو مستند اور مروجہ جو شعر گوئی کی روایت ہے اس کی امین اور اس کا مرقع ہے، تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے افکار، اپنے اشعار میں جو نئے موضوعات ہیں، نئے چیلنجز ہیں، نئے مسائل ہیں، ان کو بھی کما کو اپنے قلم میں پرویا ہے. وہ زبان بیان کی رنگینی، جاذبیت، دل پذیری کے ساتھ ساتھ افکار کی جدت، اس کے تنوع اور اس کے موضوعاتی تنوع اور واقعاتی برجستگی کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں. ان کے ہاں غم دورہ بھی ہے، غم جانا بھی ہے، حالات کے جبر کا احساس بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بجائے اس یاسیت یا منفی رجحانات کے سے ان کے سامنے سینہ، ان کے سامنے بجائے اس کے کہ وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے، انہوں نے رجائیت اور مثبت سوچ کے ساتھ حالات کے حل کی طرف اور ترقی اور پیش رفت کی طرف اشارہ ہے. اس ضمن میں وہ، جیسے اقبال نے کہا تھا کہ جو شاعر کا ایک آئیڈیل ہے کہ شاعر رنگی نوا ہے دیدہ بینائے قوم، اور اس کا اگلا شعر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. تو وہ اس کا بہتر نظر آتے ہیں. اور ایک اور شعر بھی میں اقبال کا عرض کرتا ہوں، جمیل تر ہیں گل و لالا فیض سے اس کے، جمیل تر ہیں گل و لالا فیض سے اس کے، نگاہ شاعر رنگی نوا میں ہے جادو. تو یہ جادو جو ہے ڈاکٹر نثار برقی کی کتاب سے، ان کے کلام سے ہمیں نظر آتا ہے، اور سر پر چڑھ کر، جیسے کہتے ہیں، سر پر چڑھ کر بولتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے کلام میں جو ہیں مایوسیوں، ناکامیوں اور یاسیت کا عمل دخل کچھ حد تک ہے، لیکن وہ اس کو جو اپنی رجائیت پر ہے یا ماحولیاتی حیثیت ہے اس پر طاری یا اس پر غالب نہیں ہونے دیتے. وہ عالمگیر انسانی ہمدردی، آفاقیت، معاشی ناہمواری کے خلاف جنگ، جہد، جدل، یہ سب اس کے داعی ہیں، اس کے
بہت اعلیٰ قسم کے وہ اس کے پیامبر ہیں. ٹائم ہو گیا؟ جسٹ اگر آپ 1 منٹ اور دے دیں تو. میں کچھ نظموں کا ذکر کرنا چاہتا تھا. جسٹ ٹرائی ٹو کٹ اٹ شارٹ، میں مختصر کر دیتا ہوں. اور اسی سلسلے میں ان کے زیر نظر مجموعے میں میں نے بھی پچھلے 4 دنوں میں ان کی کتاب پوری طرح پڑھی ہے، تو ان کے کلام میں چند نظموں کا میں ذکر کر دیتا ہوں. یہ نظمیں ہیں: عہد ناتمام، کاروان عشق، میرے دوستوں کو خبر ملے، میرے خواب، موسم تیرے جمال کا. تو جن میں نثار برقی نے آفاقی، انسانی، معاشرتی، معاشی، سماجی تمام مسائل کو اپنا موضوع بنایا ہے اور فکر کو انگیختہ کرنے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی فکری کاوشوں اور شعری تخلیقات کو عوام اور خاص کی توجہ اور قبولیت سے سرفراز فرمائے. آپ سب کی طرح مجھے بھی آئندہ ان کے شعر کا اور آئندہ مجموعہ اقلام کا انتظار رہے گا. جیسے شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. آخر میں آپ کی اجازت سے، آپ شعراء کی اجازت سے، میں نے بھی چند شعر لکھے ہیں تو اور اس کا محرک بھی بتا دیتا ہوں. یہ میری وائف نے کہا کہ تم نے شعر لکھنے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے آپ نے جیسے عرض کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا تو پھر سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس کا نام ہے، 4 شعر ہیں، آپ سن لیجئے گا. اس کا عنوان ہے ڈاکٹر نثار برقی کے نام. اور جو تھوڑی بہت عروض کی غلطیاں یا باقی وہ شعری معنی کی غلطیاں ہوں تو معاف کیجیے گا. جی عرض کیا ہے: دشت سخن کا بادیہ پیما. بادیہ پیما ہوتا ہے جو سفر کرتا ہے. دشت سخن کا بادیہ پیما، وہ شخص لاجواب، اس کا اثاثہ درد سخن، تازگی فکر، چند خواب. سب حرف محرمانہ ہوتا ہے جو راز کی باتیں ہوتی ہیں. سب حرف محرمانہ، جاں سوز و دل گداز، اپنے قلم کی دستک سے کھولے دلوں کے باب. سب حرف محرمانہ، جہاں سوز و دل گداز، اپنے قلم کی دستک سے کھولے دلوں کے باب. تیسرا شعر ہے: سوزے دروں سے روشن افکار کے کواکب ہوتے ہیں ستارے یا جرام فلکی جو ہوتے ہیں، چمکیں ورق ورق پر بن بن کے ماہتاب. اور آخری شعر ہے: ہر شعر ندرت خیال کا جام جہاں نما. جام جہاں نما آپ کو پتہ ہے جو جمشید کا پیالہ تھا، اس کا کلام بانگ جرس ہوتی ہے جو کاروان کی گھنٹی ہوتی ہے. حرف ندا ہوتا ہے جس سے مخاطب کیا جاتا ہے. یا زخمہ و مضراب ہوتے ہیں جو ساز کو بجانے کے لیے وہ ہوتے ہیں. تو یہ میں شعر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ ہر شعر ندرت خیال کا جام جہاں نما، اس کا کلام بانگ جرس، حرف ندا، زخمہ و مضراب. شکریہ. بہت شکریہ جنرل صاحب. جنرل صاحب آپ نثار برقی کے قریبی عزیز ہیں، شاید آپ نے اس کی رعایت لیتے ہوئے غم دوراں اور غم جانا کا ذکر کر دیا. یہاں پر کم از کم 2 لوگ ایسے ہیں جو نثار برقی کو 40 سال سے زیادہ جانتے ہیں، میں اور خالد مرزا. ہمیں کبھی جسارت نہیں ہوئی غم جانا کا ذکر کرنے کی. آگے بات چلاتے ہوئے کہ اب ہم محفل کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور نثار میں آپ کو ایک ویسے ذکر کرتا چلوں کہ پرانے زمانے میں جب شاعری مشاعرے ہوا کرتے تھے، جنہیں پہلے زمانے میں مرختہ کہا جاتا تھا چونکہ اردو زبان کا لفظ ریختہ ہوتا تھا، جس مشاعرے میں بارش ہوتی تھی نا تو وہ مشاعرہ بہت سکسیسفل مانا جاتا تھا، بہت کامیاب مشاعرہ مانا جاتا تھا. تو وہ اور آج یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محفل کو 4 چاند لگانے کے لیے، وہ آرزو لکھنوی کا شعر ہے نا کہ ہاتھ سے کسی نے ساگر پٹکا موسم کی بے کیفی پر، اتنا برسا ٹوٹ کے بادل ڈوب چلا میں خانہ بھی،
اگلی جناب سفیر پاکستان ملک فاروق صاحب. بہت شکریہ صاحب محفل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر نثار برکی صاحب، تمام حاضرین محفل، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میرے لیے بہت زیادہ یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ میں آج ڈاکٹر نثار برکی کی جو کتاب ہے درد سخن، اس کی رونمائی کی تقریب میں شرکت کر رہا ہوں. اور تہہ دل سے ڈاکٹر صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے لیے یہ تھوڑا سا حیران کن تھا جب ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایک کتاب کا ذکر کیا، وہ بھی شاعری کی. اور ڈاکٹر اور شاعر کا کمبینیشن میرے لیے بالکل ایک نیا تھا. ایسا ہی ہے کہ ڈاکٹر تو چھری اور کینچی والا ہوتا ہے اور شاعر تو بڑا لیکن نازک ہوتا ہے نا. شاعر کو یہی تو اس کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ نزاکت سے کام ایسا ہی. بہرحال ڈاکٹر صاحب یقین مانیے کہ بہت اچھا لگا کہ دیار غیر میں بیٹھ کے ساؤتھ افریقہ میں ہم سارے اس وقت موجود ہیں، وہاں پہ اپنی قومی زبان کو فروغ دینے کے لیے یا اس کے مزید اضافہ کرنے کے لیے اس طرح کا ایک مجموعہ آپ نے ترتیب دیا. اور میری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ذکر کیا کہ یہ کافی عرصے سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور بیچ میں کچھ ٹائم کے لیے ان کو روکنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج یہ سارا سلسلہ پائے تکمیل پہنچا. اور انشاء اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف یہ ایک آپ کا جو نسخہ ہے درد سخن، یہ پاکستان میں بھی جائے گا اور یہاں پہ بھی ہمارے خاص کر جو ینگ جنریشن ہے وہ، کیونکہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں تو اردو کے ساتھ اتنا زیادہ آپ کا واسطہ نہیں رہتا جب تک پاکستانی کمیونٹی کی ایکسکلوسیو کوئی بیٹھک نہ ہو. تو وہاں پہ یہ کتاب مجھے یقین ہے کہ اپنے گھروں کی زینت بنے گی اور لوگ اس میں سے کچھ نہ کچھ استفادہ ضرور کریں گے. میں نے بھی کتاب کو گو تھرو کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب میں زیادہ شاعری تو سچی بات ہے کہ سمجھ بھی کم ہی آتی ہے. اقبال کے شعر یاد کرتے تھے کہ اردو کا پیپر پاس کرنا ہوتا تھا اور وہیں تک محدود ہے. لیکن کچھ شعراء کو میں نے پڑھا، جیسے منیر نیازی صاحب کو یا باقی صدیقی سے اگر آپ واقف ہیں تو آپ کی شاعری پہ مجھے منیر نیازی کا ٹچ نظر آیا ہے، کیونکہ بڑا چھوٹا کرسپ ہے اور کمپلیٹ میسج اس میں بالکل ملتا ہے. اور شاعر کی میرے خیال میں سب سے بڑی خوبی بھی یہی ہوتی ہے کہ چھوٹی اس میں الفاظ میں بہت بڑی بات پہنچا دیتا ہے، لیکن بات سمجھنے کی ہے. اور بات جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ مقرر تک نہ آئے، پہلی دفعہ کیوں نہیں سمجھ آتی. تو لیکن یہ تو خیر شاعر کے لیے میرے خیال میں ٹونک کا کام ہوتا ہے جب اگر اس کو یہ کہا جائے کہ مقرر. تو بہرحال ونس اگین ڈاکٹر صاحب میں اپنے ذاتی طور پہ بھی اور پاکستان ہائی کمیشن کی طرف سے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور باقی بھی جتنے یہاں پہ ہمارے شعراء حضرات سارے موجود ہیں، بابو بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اردو ادب جو ساؤتھ افریقہ ایک نئی کاوش ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے اس قومی زبان کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور یہی ایک زندہ قوم کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قومی زبان سے اپنا تعلق یا واسطہ کبھی بھی ختم نہ کرے. اور آپ سب لوگ اس لحاظ سے قابل تحسین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے، جہاں پہ بظاہر تو اردو کا اس طرح استعمال نہ آپ کہیں دفاتر میں کرتے ہیں، نہ آپ لوگوں کے ساتھ جو میل ملاقات ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اور اتنے مشکل اردو کے الفاظ جو اکثر دائیں بائیں سے ہی گزر جائیں. اور میں تو جنرل صاحب کی اردو سے بھی بہت ہی زیادہ متاثر ہوا. جنرل صاحب آپ نے تو کمال کر دیا ہے کہ
اتنے بڑے بہت ہی مطلب مشکل قسم کے الفاظ جو ہے نا وہ آپ نے ان کا جو اپنی شاعری، ویسے تو انہوں نے بڑا اس سے کام لیا کہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، لیکن جو آپ کے چند اشعار تھے وہ واقعی ایک پراپر شاعر کے ہی ہو سکتے ہیں. تو ونس اگین ڈاکٹر صاحب وش یو آل دا بیسٹ. اور پاکستان ہائی کمیشن کی اس سلسلے میں کو آپ کو اس کتاب کے آگے کہیں لے کے جانے کی کسی طرح کی بھی کوئی آپ کو ضرورت ہوئی تو ہم حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر امان میں رکھے. تھینک یو. بہت شکریہ سفیر صاحب، بڑی پرمغز گفتگو کی آپ نے. واقعی ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو شعر بے وقت 5000 لوگوں کو سمجھ میں آ جائے وہ شعر نہیں ہوتا. شعر آہستہ آہستہ اپنی جگہ بناتا ہے، کتابیں آہستہ آہستہ اپنی جگہ بناتی ہیں. بات آگے چلاتے ہوئے اب تقریباً ہم اختتام کے قریب ہیں. انگریزی کے ایک بہت مشہور مصنف نے کہا تھا کہ دن کا وقت جو ہوتا ہے وہ انسان کو کسب روزگار کی زنجیروں میں اس طرح جکڑتا ہے کہ انسان کو سوچنے کو اور کچھ تخلیقی کام کرنے کو موقع نہیں ملتا، جبکہ راتیں خواہشوں، خیالوں اور خوابوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کی ہیں. اردو کی تمام بڑی شاعری جو ہے وہ عموماً رات کو کی گئی بشمول نثار برقی. اور مجھے اس طرح پتہ ہے کہ جب ان سے کوئی تازہ یہ غزل کہتے ہیں، شعر کہتے ہیں، تو چند خوش نصیب لوگ جن کو یہ وہ بھیجتے ہیں اپنی کلام تازہ، ان میں بھی شامل ہوں. ان میں سے کچھ عرصے پہلے انہوں نے مجھے اپنی ایک پنجابی کی نظم بھیجی، اور اس پنجابی کی نظم نے میرے پہ بڑا اثر کیا. لوگ شاید زیادہ آپ میں سے نہ جانتے ہوں کہ یہ پنجابی میں بھی بہت اچھی شاعری کرتے ہیں. اور یہ ان کی جو نظم ہے، یہ شاید ان کا جو سفر ہے درد اور سخن کا، اس کو بیان کرتی ہے. میرے من وچ مرشد ہو سنیا، مینوں ڈونگے پینڈے پا بیٹھا، اے پینڈا گھومن کیری دا، میں ہنس کے جان پھنسا بیٹھا، اس کملی خواہش دے ہتھوں میں اپنا آپ گنوا بیٹھا. میں نے نچوڑا درد سخن شعر کہہ دیا. نثار برقی. الحمدللہ رب العالمین. میرا ہر یقین میرا آسرا، میرا ہر یقین میرا آسرا تیری ذات سے ہے جڑا ہوا. میری ہر ادا، میری التجا، میری ہر طلب، میری ہر دعا تیرے کن کے جلوے کی منتظر. میری ہر طلب، سوری جی یہ داغ مفارقت دے گیا مجھے. اچھا. میری ہر طلب، میری ہر دعا تیرے گن کے جلوے کی منتظر. میری آس حد یقین ہے اب تیری بارگاہ نیاز سے. میرے تشنہ لب، میری پیاس کو تو قرار چشمہ آب دے. معزز مہمانان گرامی، ناظرین و سامعین محفل، آپ کو نثار برقی اور برقی فیملی کی طرف سے السلام علیکم اور خوش آمدید. میرے لیے آج یہ محفل ایسے ہے کہ برسوں سے خواب دیکھتے دیکھتے آج اس کی تعبیر کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میرے لیے یہ امر باعث صد افتخار اور تسکین و تشکر کا احساس لیے ہوئے ہے. کاروان زیست کے نشیب و فراز اور روزگار کے تلشم ہوش ربا کے جنجال پورے سے میں زندگی کی مسافت نہ تو اس بات کی اجازت دے سکی کہ تخلیقی عمل سے گزرتے ہوئے احساسات کو الفاظ کا مناسب لبادہ پہنا دوں یا کسی مقام پر ٹھہر کر اور خلش میں جھانک سکوں. مگر میرے اس سفر میں میری شریک حیات صبا برقی نے ہمیشہ حوصلہ افزائی اور میرے بچوں نے ہمیشہ اس تخلیقی سفر میں میرا ساتھ دیا، جو کہ میری خوش قسمتی ہے.
جب درد سخن کا انتصاب لکھنا تھا تو یہ میرے لیے بہت آسان کام تھا. میرے بچے میرے سامنے تھے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ، ایک فیملی ہے، تو اس لیے میں نے اس کتاب کا انتصاب اپنی فیملی کے نام کیا. اس مشکل مرحلے آپ کہیں کہ کتاب لکھنے میں آتے ہیں، ایک ڈیفیکلٹ ٹائم، اس کو سنتھسائز کرنا، اس کو آرگنائز کرنا، تو ایک طویل عرصہ اس میں درکار تھا. اپنے اس ارتقائی جسے آپ کہیں کہ ارتقاء ذاتی کو گنا کو بڑھانے کے لیے میں سبھی دوسرے انسانوں کی طرح اس بات پر غور کرنے پر مجبور ہوتا تھا کہ اپنے احساسات کو الفاظ سے قلم بند کروں، اور جب بھی کوئی خیال پردہ تخیل پر نمودار ہوتا تو کسی چھوٹے سے کاغذ پر تحریر کر لیتا اور اکثر رکھ کر بھول جاتا یا کسی مصروفیت کی وجہ سے اس کو میں دوبارہ نہ دیکھتا. مگر میری اہلیہ صبا اس کو میری دراز میں جمع کرتی جاتی، مگر بعض اوقات حسب عادت پوچھ بھی لیتی، خیریت ہے؟ پڑھنے کے بعد پوچھ لیتی، خیریت ہے؟ اکثر وضاحت کرتا، مگر محسوس ہوتا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئی. مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ جب آمد کا ہوتا ہے تو اس وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا کمرہ چھوڑ کے تو مطالعہ کمرے میں چلا جاتا ہوں، اور وہاں پہ جو پیپر پڑے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ان کو اکٹھا کر دیتی ہے، ادروائز پوچھتی ہے کہ رات کو کیا لکھا. اس کے نتیجے میں بعض دفعہ تو میں سنا دیتا. انہی خیالات میں ایک رات کو میں نے ایک طویل نظم لکھی، اس کے صرف 2 بند آپ کو پیش کرتا ہوں. تو وہ میں نے ان کو صبح سنائے. ابھی نہ دیکھیے ہمیں، ابھی نہ سوچیے ہمیں، ابھی نہ دیکھیے ہمیں، ابھی نہ سوچیے ہمیں، کہ ہم نے اپنی داستاں ابھی کہیں لکھی نہیں. ابھی نہ دیکھیے ہمیں، ابھی نہ سوچیے ہمیں، کہ ہم نے اپنی داستاں ابھی کہیں لکھی نہیں. ہزار اس کے موڑ ہیں، ہزار اس کے موڑ ہیں، جہاں اداس ہے گلی وہیں پہ چپ کا شور ہے. تو ہزار اس کے موڑ ہیں، جہاں اداس ہے گلی وہیں پہ چپ کا شور ہے. اگر کہو تو جان و دل سے سب لکھوں میں سب کہوں. اگر کہو تو جان و دل سے سب کہوں سب لکھوں، مگر وہ التجا تیری کہ زخم دل نہ کھولیے. مگر وہ التجا تیری کہ زخم دل نہ کھولیے، جو کھولنا ہے ماجرا تو نام سے نہ بولیے. تو اس ضمن میں اگر نام نہ لینے کی ریت اور روایت چلے تو لمحوں میں قید خلش کی چبھن اس وقت اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے جب انسان اپنی زمین، اپنے وطن، اپنے دوست احباب، ماں باپ کو چھوڑ کر دیار غیر کی کٹھن اور مصائب زدہ ماحول میں سانس لینے یا قدم جمانے کی کوشش میں شب و روز اپنی ذات کا انجن جلاتا ہے. اس جذباتی کشیدہ جام میں لفظوں کو چاشنی کے ساتھ ترتیب دینا ممکن نہیں ہوتا، اور میری سب سے بڑی خلش شاید اسی جلا وطنی کا نتیجہ رہی ہوگی، جس کا ادراک رفتہ رفتہ مجھے شدت سے ہوتا رہا. مگر ہمیشہ رویارڈ کپلنگ کی شورۂ آفاق کتاب دی جنگل بک کا یہ جملہ ہمیشہ ذہن میں
बार बार आता था, यू कैन टेक द बॉय आउट ऑफ द जंगल बट नॉट द जंगल आउट ऑफ बॉय। ये शोरा पाक किताब उनकी 1893 में पहली दफ़ा मंजर आम पर आई थी, और इसके बाद इसकी बाकी दूसरी दफ़ा इसकी जो इशाअत हुई थी 1895 में। मगर 1967 में जब वॉल्ट डिज्नी ने इसकी एनिमेशन बनाई तो वो जो मजमुआ छोटी नज़मों का और जंगल बुक स्टोरीज़ का था उसको मिला के तो ये एनिमल बुक की एनिमेशन आई थी। तो अगर आप ये देखें तो मैं इसको रिलेट करता था कि जब हुजूर पाक मक्का छोड़ के मदीना चले गए थे तो उनको उस वक़्त भी मक्का की याद आती थी। तो ये सारी खलिश जो है ये जिला वतनी की, या आप इसको कहें कि दयार गैर में ज़िंदगी गुजारने की, इट्स जस्ट द सेम कनेक्शन कि मैं इस मुल्क में 35 साल होने लगे मगर वतन की याद अभी भी है। तो इस लिहाज से मैं एक नज़म पेश करता हूँ ख़ास तौर पे सफ़ीर साहब के नाम। मौसम तेरे विसाल का, फसलें तेरी चनार की, मौसम तेरे विसाल का, फसलें तेरी चनार की, ए अर्ज़ पाक हम भी हैं निशानियाँ बहार की। मौसम तेरे विसाल का, फसलें तेरी चनार की, ए अर्ज़ पाक हम भी हैं निशानियाँ बहार की। लहू में मौज जन है एक महक उसी चनार की, जो मुश्क बू है फ़िक्र शब सहर भी है खुमार सी। हवा की मौज है याद मुझको हर सहर, है याद मुझको हर सहर, है याद उसकी चांदनी, है याद मुझको हर सहर, है याद उसकी चांदनी। हवा की मौज मौज में है चाशनी जो प्यार की। दयारे गैर है तो क्या, दयारे गैर है तो क्या, तू दिल की धड़कनों को सुन। दयारे गैर है तो क्या, तू दिल की धड़कनों को सुन। धड़कता दिल सुना गया है, धड़कता दिल सुना गया, तड़प है बेकरार की। आखिरी शेर अर्ज करता हूँ। हर एक निगाहे शौक में जो दीप जगमगाए हैं, हर एक निगाहे शौक में जो दीप जगमगाए हैं, तरज है फैज़ की मगर गज़ल हैं हम फराज की। ए अर्ज़ पाक हम भी हैं निशानियाँ बहार की। फ़िक्री अमल और इर्तकाए खुदी के इस पेचीदा सफ़र में हिजान व वजदान की कैफियत उस हद तक जाती है कि खुदी का तसादम सपनों और अपनों से भी हो जाता है। ऐसे ही एक तसादम को मैंने इस तरह कलम बंद किया था, और वो मेरी बहुत मशहूर नज़म है सपने हद में रहना सीखें। वो मैं पेश करता हूँ आपके लिए। आंखें बूढ़ी हो जाएं तो ख्वाब निराले हो जाते हैं, आंखें बूढ़ी हो जाएं तो ख्वाब निराले हो जाते हैं। याद नगर में बसने वाले खुद मत वाले हो जाते हैं, याद नगर में बसने वाले खुद मत वाले हो जाते हैं। तितली और जुगनू को सारे दिन और रात का साथी बोलें, बहता पानी चांद की किरणें इनको सब हम झोली बोलें। तितली अपने पर पे शायद इश्क संदेशा लाती हैं, चांद की किरणें छनती हैं तो रोशन घर कर जाती हैं। सब सपनों के हुक्म निराले, सब सपनों के हुक्म निराले, कोई कब तक सहता है। पानी अपने जोश में आकर आँख नगर से बहता है।
पानी झरनों से निकले तो गीत नया सुनाता है, याद का जुगनू दिन होते ही खुद ब खुद खो जाता है। लेकिन इतना याद रहे कि खाक का पुतला फ़ानी है, लेकिन इतना याद रहे कि खाक का पुतला फ़ानी है, पत्थर आँख भी हो जाए तो बहता फिर भी पानी है। लेकिन इतना याद रहे कि खाक का पुतला फ़ानी है, पत्थर आँख भी हो जाए तो बहता फिर भी पानी है। सोच के धारे रुकना सीखें, दिल मंदिर में झुकना सीखें। सोच के धारे रुकना सीखें, दिल मंदिर में झुकना सीखें। शाम ढले तो बस्ती वाले चलते चलते रुकना सीखें। चांद नगर से छनती किरणें अपनी मद में जीना सीखें। सपने आखिर सपने हैं, बस सपने हद में रहना सीखें। तो कारवान ज़िंदगी और उनसे मुंसलिक निस्बतों का जलता रंग और कौसे क़ज़ा के रंगों में नहाए हुए महसूसात और जज्बे रूह का ईंधन होते हैं, जो मुसाफत की थकन को कम तो करते हैं मगर फासलों को कम नहीं करते। आप तमाम अहले सुखन, ज़ौक़ सुखन रखने वाले क़ारीन और सामीन को दर्द सुखन में हर जगह हर मुकाम पर इस खलिश और दर्द का एहसास ज़रूर मिलेगा, जो तारकीन वतन वक्तन फ़वक्तन महसूस करते हैं मगर इज़हार ख़याल नहीं करते। मैं आप तमाम हाज़रीन और सामीन का मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर ना सिर्फ मेरी हौसला अफजाई की है बल्कि उर्दू अदब की रवायत को भी मंजिलत बख्शी है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम हजरात इस मजमूआ कलाम को भी इसी पस मंज़र में पढ़ेंगे। आखिरी बात ये कि कमाल सुखन का तज़किरा भी ज़रूरी है। कमाल सुखन सिर्फ़ दुनिया की एक किताब में मौजूद है जिसका नाम कुरान मजीद और फुरकान हमीद है, और ता क़यामत ऐसी कोई किताब ना आ सकती है और ना तख्लीक होगी। कमाल सुखन सिर्फ़ इल्हामी होता है। इसी तनाज़ुर में एक मेरी किताब का सबसे पहला किता जो है वो मैं पेश करता हूँ। दर्द सुखन कमाल सुखन तक न जा सका, दर्द सुखन कमाल सुखन तक न जा सका। एक शोला ख़याल था मैंने जला दिया, आंधी ने एक चराग सरे शाम गुल किया, लफ्ज़ों का रंग भर के उसको जगा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया निसार। और ये जो आपकी शायरी में एक खलिश है, एक दर्द है बेखानगी का, जिसे पंजाबी में कहते हैं विछोड़े का, दूरी का। अदीब सहारनपुरी ने शायद इसी किसी कैफियत में कहा था कि एक खलिश को हासिल उम्र रवां रहने दिया। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि कितनी दीवारों के साए हाथ फैलाते रहे इश्क ने, लेकिन हमें बेखानमा रहने दिया। हमारी ख्वाहिश है कि ये खलिश आपके अंदर ज़िंदा रहे, कि आप यह तख्लीकी अमल जारी रखें और ये उर्दू अदब की जो खिदमत है जो यहाँ से शुरू हुई है ये जारी रहे। अब मैं स्टेज हवाले करता हूँ बज़्म उर्दू अदब के रूह रवां मेरे अज़ीज़ दोस्त अब्दुल रशीद भाई के हवाले, कि अब्दुल रशीद भाई और इनकी तंजीम बज़्म उर्दू अदब की जो भी खिदमत जनूबी अफ्रीका में हो सकी उसमें वो कुछ लोगों को इकराम करना चाहते हैं, कुछ लोगों का। आइए बाबू भाई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 5 मिनट आपके
चाहूँगा मैं थोड़ा सा बता दूँ, उर्दू अदब साउथ अफ्रीका जो इदारा है उसने एक प्रोग्राम शुरू किया है उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए, उर्दू से लोगों की रोशनाई लोग जान सकें, उनको समझ सकें। इस सिलसिले में सर हमने यहाँ के स्कूलों में नेटाल में रब्ता किया है कि वो एडिशनल लैंग्वेज के सिलसिले में उर्दू को इजाज़त दें, जिसमें हम 50% कामयाब हो चुके हैं। इंशाअल्लाह एडिशनल लैंग्वेज के तौर पे उर्दू भी पढ़ाई जाएगी, तो इस सिलसिला हम आगे भी बढ़ाएंगे। और हमने इस प्लेटफॉर्म से ये कोशिश की है कि साउथ अफ्रीका में दायरे गैर में रहने वाले जो भी दोस्त, क्योंकि उर्दू हमारी मादरी ज़बान के साथ साथ हमारी कौमी ज़बान भी है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि इसकी फ़रोग़ और इसकी तशहीर के लिए हम अपनी कोशिशें करें। हमने अपने इस इदारे से काम शुरू ये किया है कि जो भी साउथ अफ्रीका में अपने बेहतरीन रवैये, अपने बेहतरीन अमल, अपनी बेहतरीन काविशों से पाकिस्तान की नेक नामी का बाइस बनेगा, पाकिस्तान की खुशकिस्मती का बाइस बनेगा, पाकिस्तान की जो लोग हैं उनकी बेहतरी का बाइस बनेगा, हम उनको अपने प्लेटफॉर्म से सराहेंगे। इस सिलसिले में डरबन में भी अपने एक प्रोग्राम किया, उसमें भी लोगों को नवाजा। ये नवाजने का सिलसिला सिर्फ इसलिए नहीं है, बल्कि ये एक समझे कि एक जो लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उनको सराहने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये एक सिलसिला शुरू किया है। तो एक जो हमारा इनाम है, मैंने जैसे कहा कि जो पाकिस्तान की यहाँ खिदमत कर रहे हैं, उर्दू अदब से उनका ताल्लुक़ नहीं है, इसके बावजूद हम अपने इदारे की तरफ से उस शख्स को हम यहाँ बुलाना चाहूँगा जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत और कोशिशों से पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मैशत को संभालने की कोशिश की और यहाँ पर बहुत अच्छे प्रोग्राम किए। यहाँ पर एक बिज़नेस कॉन्फ्रेंस भी की जो कि एक बहुत कामयाब प्रोग्राम था। तो मैं उनको बुलाने से पहले मैं दावत दूंगा स्टेज पर। नहीं, वो आएंगे, सब आएंगे। सर वो मैं आपसे मुतासिर इसलिए हूँ कि आपके ज़रिए उनको मैं इनाम दिलाना चाहता हूँ। वो इसलिए कि जनरल साहब ने जितनी खूबसूरत गुफ्तगू की जो उर्दू के हवाले से, माशाल्लाह, यकीन करें मैं आज से अपना ये जो एक मेरा तासुर था जनरलों के हवाले से, वो सिर्फ होते हैं, वो मैं चेंज करता हूँ। आपकी वजह से आज मैं जनरलों को अदब के हवाले से भी देखूँगा। तो मैं जनरल साहब से दरख्वास्त करूँगा स्टेज पे यहाँ आएँ। और अब मैं जिन साहब को ये सर पकड़ी, अब उनकी अनथक मेहनत, उनकी काविशें, जिन्होंने पाकिस्तान की मैशत में अपना भरपूर किरदार अदा किया, मैं आपकी भरपूर तालियों में उर्दू अदब साउथ अफ्रीका की तरफ से उनको ये शील्ड देने के लिए यहाँ बुलाता हूँ। जनाब मोहम्मद रफ़ीक मेमन साहब। बहुत शुक्रिया रफ़ीक भाई। अच्छा, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उर्दू अदब की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इज़्ज़त बख्शी। डॉक्टर निज़ार बरकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये प्लेटफॉर्म मुझे मुहैया किया। मैं एक बात बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला जैसे मेरे बारे में कहा गया कि मईशत के बारे में हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारी कोशिश है। तो मैं आपको एक बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला एक प्रोग्राम हम इस्लामाबाद में मना रहे हैं। वहाँ पर हमारा इरादा है इस वक्त, और पॉसिबिलिटी विद इन 1 year or 2 years टाइम वी विल ओपन ए 1 डेंटल मेडिकल कॉलेज एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट इंशाअल्लाह वेरी सून। ये तो पहला एक हमारा अनाउंसमेंट है। दूसरा ये अनाउंसमेंट ये है कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि विद इन 30 days टाइम्स वी आर इन्वेस्टिंग मोर देन $1 million in $1 billion in South Africa. So these projects also is in the pipeline. और ये सब क्रेडिट जाएगा हमारे हाई कमिश्नर साहब को, हमारी SAFC को,
کہ इंशाल्लाह ताला इसकी बदौलत देखें ये दो तरफा ट्रैफिक होगा, कुछ हम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ले जाएंगे और कुछ हमने यहाँ पर अनाउंस किया हुआ है. तो इंशाल्लाह ताला वेरी सून यू विल सी इंशाल्लाह ताला इन द न्यूज़पेपर्स एंड द बुलेटिन वेरी सून. थैंक यू वेरी मच. और आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया रफ़ीक भाई, आपके प्रोजेक्ट का सुनकर बड़ी खुशी हुई कि इंशाल्लाह एक कदम और आगे. अब दूसरी जो शील्ड है, अवार्ड है उर्दू अदब साउथ अफ्रीका की तरफ से, उस शख्सियत को बुलाने से पहले मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं. कुछ अरसे पहले एक किताब की रुनुमाई हुई थी, दीवार गरिया के आसपास. उस तकरीब में पहली बार मैं उन शख्सियत से मिला और उनकी आवाज़ में कहीं ना कहीं किसी न किसी फ़ोन पे, किसी मैसेज पे उनकी आवाज़ में ज़रूर सुनता था और मैं कहता था यार किसकी आवाज़ है ये. फिर इत्तफाक से उस तकरीब में मुलाकात हुई तो मैंने उनसे सलाम दुआ के बाद पहले अल्फाज यही कहे कि आपकी आवाज़ सुनता था, आज आपसे मुलाकात हो गई. तो तवील क़ामत रखने वाली शख्सियत हैं. मैं उनको बुलाने से पहले मैं दरख्वास्त दूंगा अगेन हाई कमीशन साहब और जनरल साहब, आप यहाँ आए उनके ज़रिए से देंगे. मैं जो जितने ही आप ये समझे कि जी डॉक्टर सर, ये मुझे इंतहाई खुशी हो रही है एक तवील क़ामत शख्सियत को यहाँ बुलाते हुए. जितनी आवाज़ उनकी खूबसूरत है उतनी ही उनका कद, इखलाक, किरदार भी बुलंद है. आप सबकी भरपूर तालियों में उर्दू अदब साउथ अफ्रीका की तारीफ से हम उनको शील्ड पेश कर रहे हैं. जनाब डॉक्टर बरकी साहब. बिल्कुल, इन्होंने इतना गुस्से में कहा मैं चौंक गया, वहाँ जनरल साहब कहाँ से आ गए. अच्छा, अब जो तीसरा जो मैं हम शील्ड देने जा रहे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनको मैं बुला सकूं. उनकी जो रिसर्च है दुनिया में, और सबसे अहम जो उनकी एक किताब है दीवार गरिया के आसपास, उसकी खुसूसियत ये है कि पिछले 80 से 90 साल में इतनी जामा मजबूत किताब अभी तक उर्दू में नहीं. इसके साथ साथ वो किताब 3 साल बेस्ट सेलर का भी रही है और उन्होंने अपनी तहकीक, तजुर्बे और जो उनका पैशन है उसके अंदर उन्होंने 151 मुल्क का सफ़र किया. वहाँ की जो भी छुपी हुई कीमती ख़जाने तारीख़ थे उसको लोगों तक पहुँचाया और आज भी ये सफ़र उनका जारी है. और मैं एक बात और आपके सामने अर्ज़ करूं कि मेरे बहुत अच्छे उस्ताद, मेरे मोहसिन, मेरे रहनुमा के तौर पे हैं. आज मैं और मुझ जैसे बहुत से लोग, मुझे इस पे कोई शर्म नहीं है बात करने पे कि मैं और मुझ जैसे कई लोग जो कि अपनी कम ना समझने की वजह से कौम परस्त थे, उनकी रहनुमाई में, उनकी गाइडेंस में हम वतन परस्त बन गए. तो मैं आपकी भरपूर तालियों में उनको बुलाने से पहले एक बार फिर दोनों मेहमानों का बहुत माज़रत के साथ सफ़ीर पाकिस्तान और जनरल साहब को एक बार फिर ज़हमत दूंगा. आपकी भरपूर तालियों में इनकी गरां गरां खिदमात हैं. दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले, पाकिस्तान की शनाख्त बनने वाले आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा. बहुत शुक्रिया आपके
اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. مجھے افضل بھائی یہاں نظر آئیں تو ان کی تھوڑی سی انقلابی شاعر سے ایک شعر سے ختم کرتا ہوں کہ ہم کو حالات نے مجبور کر دیا ورنہ، ہم کو حالات نے مجبور کر دیا ورنہ ہم کناروں سے بھی طوفان اٹھا سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. یہ خوبصورت تقریب اپنے تقریباً اختتام کو پہنچی. اب اگلا مرحلہ یہ کہ آج کے وی آئی پی ڈاکٹر نثار برکی یہاں پہ تشریف رکھیں گے اور بک سائننگ سیریمنی ہوگی. جو لوگ ان سے کتاب لینا چاہیں وہ یہاں سے کتاب. نثار بھائی شاید بہت اتنے لوگوں کی محبت سے ایک دفعہ دوبارہ اظہار تشکر کرنا چاہتے ہیں. تشریف لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمان گرامی، میں آپ تمام احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے میری محفل کو اور اردو ادب میں اٹھے محبت کے جذبے کو اتنی شد و مت سے خراج عقیدت پیش کیا. بہت بہت شکریہ. زبان بولنا، سمجھنا اور اس کی ترویج ہی انسانی شناخت کی علمبردار ہے. جو قومیں اپنی زبان کا تحفظ کرتی ہیں وہی قومیں آج ترقی یافتہ اقوام میں شامل ہوتی ہیں. اس کاوش میں اگر میں اپنے مخلص دوست ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ کا ذکر نہ کروں تو خود کو معاف نہ کر سکوں گا. ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ کی کتاب دیوار گریہ کے آس پاس اس کی رونمائی کی تقریب کی ذمہ داری اور وہ میرے حوالے تھی، اور مجھے خوشی ہے کہ اس وقت میں نے کاشف کے بارے میں ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی. نگر نگر اور صحرا صحرا، ماضی کے انمول دریچے جھانکنے والا، ان پہ لکھی ان پر بیتی ریت کہانی پڑھنے والا، من میں اکثر کہتا ہوگا فانی ہے یہ ساری دنیا. اس کاوش میں ڈاکٹر کاشف خود شعراء آفاق کتب کے مصنف ہیں جن میں دیوار گریہ کے آس پاس سر فہرست ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا ہسٹری اینکر وی لاگ چینل بھی پوری دنیا میں نہایت دلچسپی سے دیکھا جاتا ہے. کاشف مصطفیٰ کا مشکور ہوں کہ اس کتاب کی پیش لفظ میں انہوں نے بہت خوبصورت الفاظ سے نوازا. بہت بہت شکریہ کاشف. پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب کا بھی ممنون اور مشکور ہوں جنہوں نے اس مجموعہ کلام پر روشنی ڈالی. پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب سے میری 1983 سے ایک شفیق استاد کی نسبت ہے. انہوں نے اس مجموعہ کلام کے نوک پلک سنوارنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. میں اپنے ان کی رہنمائی جو انہوں نے مجھے کی، میں ان کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ از خود وہ 7 زبان شاعر ہیں اور عالمی شہرت یافتہ حیثیت کے حامل ہیں. تو ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس طرح گائیڈ کیا. ڈاکٹر طاہر شاہیر صاحب کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے جنوبی افریقہ کے مشاعروں میں میرا کلام سن کر مجھے اس بات پر آمادہ کیا اور پہلے ڈرافٹ سے کتاب کے آخری مراحل اور جنوبی افریقہ تک اس کی ترسیل تک انہوں نے معاونت کی. میں ان کا بھی ممنون اور مشکور رہوں گا. ڈاکٹر طاہر شاہیر صاحب نے اس کتاب کی رونمائی میں آنا تھا مگر اپنی تدریسی مصروفیات کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے. پاکستان ہائی کمشنر جناب ملک فاروق صاحب کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت اور مصروفیات سے وقت نکال کر اس محفل کو عزت بخشی.
मेरे बड़े भाई जनरल अनवर सईद और मेरी बहन अंजुम खान, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पाकिस्तान से इस किताब की रूनुमाई में शामिल होने के लिए इतना लंबा सफ़र तय किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हसन शबाब साहब, हसन शबाब अब्बास शादाब कोंचाली साहब साउथ अफ्रीका में उर्दू अदब की एक पहचान है और आलमी शोहरत के हामिल हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी इस महफ़िल को पजीराई दी, और बहुत बहुत शुक्रिया। साउथ अफ्रीका के उर्दू अदब के उफ़क़ पर जगमगाता नौजवान शायर जनाब सरफराज मुक़द्दम साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उर्दू अदब के हवाले से ना सिर्फ इंडिया बल्कि बहुत से कौमी और बैनुल अक़वामी मुशायरों में दाद सुखन वसूल कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे इस महफ़िल में रौनक बख्शने के लिए जनाब रियाज साहब उन्होंने आना था। अगर आप उनकी उर्दू की गुफ्तगू सुने और उनके मुकालमे पढ़ें तो ऐसे लगता है कि मुश्ताक यूसुफ़ी साहब उन्होंने दोबारा जन्म ले लिया है, मगर वो अलालत के बायस आज नहीं आ सके। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अदबी सरगर्मियों में जहाँ शायरी हो वहाँ गीत, संगीत और आवाज़ का जादू ना हो, ऐसा सोचना भी मुहाल है। और हमारी इस महफ़िल में आवाज़ का जादू जगाने वाले जनाब इकबाल लोधी साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अदबी हवाले से रब्त व मावनत का काम नहायत ज़रूरी है, और इस काम में जनाब अब्दुल रशीद बाबू भाई और गोगा भाई जिन्होंने आज ये सारा अरेंजमेंट आप लोगों के लिए किया है, मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ। जनाब अफजल मारफानी साहब हमेशा से अपना ज़ाफ़रानी कलाम पेश करते हैं, और इनके कलाम में अदब और इनकलाब दोनों का इम्तज़ाज मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आदाब महफ़िल को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए मेरी अहलिया सबा बरकी, दुर नायाब बरकी, अब्दुल्ला इकराम और तमाम वर्कर्स जिन्होंने इस महफ़िल को कामयाब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस वक्त मैं अपने दस्ते रास मेरे छोटे भाई जुल्फ़कार अहमद, वो भी मौजूद हैं, उनकी पूरी फैमिली है यहाँ पे, तो इस पूरे शो को रन करने के लिए उन्होंने ऐसे शोल्डर टू शोल्डर जिसे आप कहते हैं मेरा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़याज़ अकराम साहब ईस्ट लंदन से ख़ास तौर पर इस तकरीब के लिए आज सुबह पहुँचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस महफ़िल के इख्तिताम में मैं तमाम सामईन और नाज़रीन जो कि इस वक्त लाइव यूट्यूब चैनल के ऊपर इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस टेली कम्युनिकेशन के थ्रू मेरी महफ़िल में शमूलियत इख्तियार की। और आप तमाम लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और इस महफ़िल को रौनक बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया निसार। अल्लाह करे ऐसी महफ़िलें जमती रहें और हम दोबारा ऐसे कलाम और ऐसे बादब लोगों की महफ़िल में बैठे रहें।
اس کے ساتھ اس محفل کا اختتام، اور نثار یہاں تشریف رکھیں گے، جنہوں نے ان سے کتاب لینی ہے وہ کتاب خرید کر ان سے سائن کروا سکتے ہیں، ان کے ساتھ فوٹو کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ڈنر بھی سروڈ ہے۔ آپ سب کی شرکت کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ سب کو خوش رکھے، السلام علیکم۔